السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ ومولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ بیان کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، محبوب کردگار، شفیع روز شمار، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح درود شریف پڑھاتا چلوں، آپ حضرات بھی مل کر پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آئیے اعتکاف کی نیت کر لیں، پڑھیے نویت سنت الاعتکاف۔ حضرات، جب کبھی داخل مسجد ہوں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیں، تاکہ جب تک مسجد میں ہم رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا سونا سحری یا افطاری، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینا بھی شرعاً جائز نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہو گئی تو یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے سونے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ پاک کی رضا حاصل ہو۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر مسجد میں کھانا پینا سونا ہو تو سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لے اور کچھ دیر ذکر اللہ کرے، اور اس کے بعد جو چاہے کرے، یعنی کھا پی سو سکتا ہے۔ آئیے حضرات، آپ کے سامنے ایک درود شریف کی فضیلت بتاتا چلوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے قریب میرے وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و رضوان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ رہے گا، قیامت کے دن سب سے آرام میں وہ رہے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احترامی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت ہے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے، کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا ملتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پاکے دامن عالی ہاتھ میں۔
آئیے حضرات، جیسا کہ سب سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں محرم الحرام کی نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ تمامی حضرات کو اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ آئیے، جیسا کہ ہمارے درمیان محرم الحرام بابرکت والا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اس مبارک مہینے کو شہیدان کربلا، امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خاص نسبت ہے۔ آئیے آج کے اس بیان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاوت قرآن پاک اور نمازوں سے محبت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ آئیے اس سے پہلے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف بیان کرتا چلوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور صبت رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھول، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سخی اور نیک خصلت تھے۔ آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کئی حج کیے۔ حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاوت قرآن پاک اور نمازوں سے محبت کا اندازہ اس بات سے لیا جا سکتا ہے کہ 9 محرم الحرام کو جب یزیدیوں کے باہمی صلح کی امید ختم ہو گئی، امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو فرمایا کہ کسی طرح اس لڑائی کو کل تک اگر کسی طرح یہ لڑائی کل تک مؤخر ہو جائے اور آج رات یاد الہی کے لیے مل جائے تو بہتر ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی سے ارشاد فرمایا، اگر موقع ملے تو آج رات نماز و دعا اور استغفار میں گزاریں، کیونکہ رب کریم کی رضا کے لیے نماز اور تلاوت قرآن پاک سے محبت ہے، اور کثرت سے دعا اور استغفار میرا معمول ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ذرا سوچئے، جب ہر طرف دشمنوں کا ہجوم ہو اور مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہو اور پینے کے لیے پانی نہ مل رہا ہو، تو ہر ایک کی تمنا یہی ہوگی کہ کاش اس مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، کاش یہ مصیبتیں سے ہم کو چھٹکارا مل جائے، یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائے۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا دیکھیے، کاش آج کی رات بھی تلاوت قرآن پاک کے لیے مل جائے، کاش آج کی رات بھی نماز یاد الہی کے لیے مل جائے، کاش آج کی رات بھی دعا و مناجات کے لیے مل جائے۔ یہ اسی عبادت
یہ اسی عبادت کا ذوق و شوق تھا کہ کربلا کے میدان میں ہر تکلیفیں اور مصیبتیں آنے کے باوجود بھی جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا اور میدان کربلا میں 10 دن کوئی نماز قضا نہیں ہوئی